مجھ کو حیات خضر اگر وہ عطا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے، ان کی ثنا میں عمر گزاروں خدا کرے، اور دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، دیکھا کروں گا میں بھی جمال شہ رسول، اللہ مجھ کو نظر اویسی عطا کرے، اللہ مجھ کو نظر اویسی عطا کرے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر کہ یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے، یوں آ گئی ہے خلد بنا ہی سنگار کے، اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے، اور لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دوا کرے، لذت فراق یار کی ہے خود دوائے دل، عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحا دوا کرے۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جان کائنات وجہ وجود کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم سیر کرنے کے ارادے سے مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے، آپ جا رہے تھے، اچانک آپ کی نظر ایک قافلے پر پڑی، جو قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، لیکن اس قافلے کے جو جانور تھے وہ سب ادھر ادھر چر رہے تھے۔ آقا کریم نے جب ان جانوروں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا، وہ پیارے آقا کو بہت پسند آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلے والوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ تمہارا سرخ رنگ کا جو اونٹ ہے مجھے بہت پسند آ گیا ہے، کیا تم بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ہاں ہم بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کتنی قیمت؟ قافلے والوں نے کہا کہ اتنی قیمت، سودا طے ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نکلا تھا تو میں خرید و فروخت کی غرض سے نہیں نکلا تھا، میں یوں ہی سیر کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن اچانک میری نظر تمہارے اس خوبصورت اونٹ پر پڑی تو میرا ارادہ ہوا کہ میں اس اونٹ کو خرید لوں، لہٰذا میں جب چلا تھا تو اپنے جیب میں درہم و دینار لے کر تو نہیں چلا تھا، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا اونٹ دے دیں اور میں آپ کے اس اونٹ کی قیمت اپنے دوستوں کے ہاتھ بھجوا دوں گا، اپنے ملنے والوں کے ہاتھ آپ کے پاس اس کی قیمت بھیج دوں گا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنا فرمایا تو وہ سب کے سب بولے ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ اونٹ لے جا سکتے ہیں، آپ اونٹ لے جائیں، اور وہ سب خاموش ہو گئے۔ آقا کریم نے اونٹ کو اپنے ساتھ لیا اور چلنے لگے۔ جب تک آقا کریم نظر آتے رہے وہ لوگ آقا کریم کو دیکھتے رہے، لیکن جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو قافلے میں جو دوسرے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم نے جس کو اونٹ دیا ہے کیا تم لوگ اس کو جانتے ہو؟ سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ پھر کہا کہ اچھا کیا تم نے کوئی ضامن رکھا؟ کیا کوئی ضامن ہے جس نے ضمانت لی ہو؟ ارے بھائی جب ادھار کوئی چیز دی جاتی ہے تو کوئی ضامن ہوتا ہے، یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے یا جاننے والا ہو تبھی نہ ملتا نا، ایسے تو نہیں مل سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے ایک انجان آدمی کو ایک خوبصورت اور اچھا اونٹ دے دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا تم جانتے ہو اس کو؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم جانتے بھی نہیں اور انہوں نے کوئی ضامن بھی نہیں چھوڑا، پھر تم نے اونٹ کیوں دیا؟ کیا سمجھ کر دیا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں کیا کہوں، اس کے لب اتنے پیارے ہیں کہ جب وہ بول رہے تھے تو ان کے لبوں سے پھول جھڑ رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔
دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھیں اتنی پیاری تھیں کہ میں ان کی آنکھوں میں کھو گیا، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ ضامن کی بھی ضرورت ہے، مجھے یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ان سے رقم کی ادائیگی کے بارے میں بات کرنا چاہیے کہ کیسے ادائیگی ہوگی یا ضمانت دے کر جائیں، میں تو کھو گیا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ان کے خوبصورت چہرے سے جو کرنیں پہاڑوں پر پڑ رہی تھی، جو عکس پڑ رہا تھا ان کے حسن کا، میں اس کو دیکھ کر مگن ہو گیا، میں بھول گیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا سنا تو قافلے والوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اونٹ جو ہے ہاتھ سے گیا، تمہارا اونٹ چلا گیا، اب تمہارے اونٹ کا کوئی پیسہ کوئی روپیہ تمہیں نہیں ملنے والا، کیونکہ انہوں نے کوئی ضامن نہیں چھوڑا۔ اتنے میں جب یہ لوگ باتیں کر رہے تھے تو جو خیمے کے اندر ایک خاتون موجود تھی، وہ خاتون قافلے کے سردار کی بیوی تھی، اس نے پردہ ہٹایا اور کہا خبردار اس شخص کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، ان کے بارے میں کسی طرح کا کوئی جملہ استعمال نہ کیا جائے، اگر تمہارے اونٹ کے پیسے نہیں آئے تو میں تمہارے اونٹ کے پیسے ادا کروں گی، میں ضامنہ ہوں، میں اپنے اوپر لیتی ہوں کہ اگر وہ پیسے نہیں پہنچائیں گے تو میں اس اونٹ کے پیسے تمہیں دے دوں گی، لیکن ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کی جائے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا شاید آپ جانتی ہو، تو اس نے کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عیسائیوں کا قافلہ تھا، یہ عیسائی سردار کی بیوی تھی، عیسائی خاتون، اس نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں تھی۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ نے ضمانت کیوں دیا، آپ ضامنہ کیوں بن رہی ہیں اور یہ پیسہ دینے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، اس عیسائی خاتون نے کہا کہ جب تم لوگ سودا کر رہے تھے تو میں بھی خیمے کے اندر سے اس حسین و جمیل انسان کو دیکھ رہی تھی، اور میں نے اندازہ لگایا کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، جس کی ادائیں اتنی پیاری ہوں، جس کا حسن ایسا ہو، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان قافلے والوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے آقا نے وہ کون لوگ ہیں جن سے اونٹ خریدا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں۔ تو آقا کے غلاموں نے فرمایا یہ رہی آپ کی قیمت۔ تو ان قافلے والوں نے کہا کہ قیمت کو رکھیے ایک سائیڈ، ہم تو خود بک چکے ہیں، بس ہمیں یہ بتا دیجئے یہ خوبصورت چہرے والا، یہ پیاری اداؤں والا، یہ حسین آنکھوں والا، یہ دلربا آنکھوں والا رہتا کہاں ہے، یہ پیاری زلفوں والا رہتا کہاں ہے، ہمیں اس کا پتہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال کیا گیا تو آقا کے غلاموں نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں سامنے جو شہر نظر آ رہا ہے اسی میں آپ رہتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا قافلہ وہاں چلا گیا اور جانے کے بعد میں آقا کریم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تو اگر کسی کی خوبصورتی کی بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے، اگر حسین و جمیل ہونے کی بنا پر محبت کی جاتی ہے تو پیار کرو نا میرے نبی سے، عشق کرو نا میرے نبی سے، کیوں نہیں کرتے میرے نبی سے پیار؟ کیا کائنات میں میرے نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی ہے؟ کیا پوری دنیا میں میرے نبی سے زیادہ خوبصورت آنکھیں رکھنے والا کوئی ہے؟ کیا پوری دنیا میں میرے نبی سے پیارا چہرہ رکھنے والا کوئی ہے؟ نہیں ہے نا۔ اگر محبت خوبصورتی کی بنا پر کی جاتی ہے، اگر پیار اداؤں کی بنا پر کی جاتی ہے، حسن کی بنا پر کی جاتی ہے،
तो करो ना मेरे नबी से प्यार, करो ना मेरे नबी से मोहब्बत, करते क्यों नहीं हो मेरे नबी से मोहब्बत। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं समझता हूँ मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों और बिलखुसूस नौजवानों, आज जो ये माहौल हमारे मुआशरे का है, अगर हम वाकई चाहते हैं कि वो नौजवान जो नफ्स परस्ती की राह पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो शराब नोशी के रास्ते पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो आज मसाजिद से दूर हैं, वो नौजवान जो मदारिस इस्लामिया से दूर हैं, वो नौजवान जो आज बदकलामी करते हैं, वो नौजवान जो आज दुनिया की रंगीनियों में महव होकर रह गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो नौजवान वापस पलट आए अपने रब की तरफ, अगर आप चाहते हैं कि नौजवान दुनिया की रंगीनियों से निकल आए, अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों की नज़र दुनिया के हुस्न पर ना जमे, अगर आप चाहते हो कि नौजवानों की अमल की वादियाँ जो सूनी पड़ चुकी हैं, ईमान की वादियाँ जो उजड़ चुकी हैं, अमल की वादियाँ जो सूनी पड़ चुकी हैं, फिर से हरी भरी हो जाएं और नौजवानों की नज़रें इस दुनिया के हुस्न पर ना टिकें, तो बस एक तरीक़ा है, नौजवानों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला बना दो, नौजवानों को मेरे नबी की जुल्फों का असीर बना दो, नौजवानों को मेरे नबी की अदाओं का दीवाना बना दो, नौजवानों को मेरे नबी का इश्क का जाम पिला दो। जैसे जैसे मेरे नबी के इश्क का असर नौजवानों पर होता जाएगा, जैसे जैसे मेरे नबी के इश्क का नशा इश्क मुस्तफ़ा नौजवानों पर चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। आज ज़रूरत है इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन की जाए, आज ज़रूरत है इश्क मुस्तफ़ा की आग लगाई जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फ़कत यही वो रास्ता है कि जिससे हम अपने मुआशरे के अंदर सुधार पैदा कर सकते हैं। नौजवानों को जो भटक चुके हैं, जो शराब नोशी की राह पर जा चुके हैं, गलत रास्तों पर जा चुके हैं, जो दुनिया की खूबसूरती में खोकर रह गए हैं, उनके सामने ज़रा तज़किरा तो करो मेरे नबी की अदाओं का, ज़रा तज़किरा तो करो मेरे नबी के हुस्न का, ज़रा तज़किरा तो करो मेरे नबी के किरदार का। कसम खुदा की, जो नौजवान मेरे नबी की अदाओं के बारे में पढ़ ले या सुन ले, जो नौजवान मेरे नबी के हुस्न को पढ़ ले, फिर दुनिया का हुस्न उसकी निगाहों में नहीं समा सकता, फिर दुनिया की खूबसूरती उसके दिल में जगह नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे नबी का हुस्न लाजवाब है, मेरे नबी की अदाएं लाजवाब हैं, मेरे नबी के रुखसार लाजवाब हैं, मेरे नबी के लब लाजवाब हैं, मेरे नबी की आंखें लाजवाब हैं, मेरे नबी की जुल्फ़ें लाजवाब हैं, और मेरे नबी की तरह मेरे रब ने किसी को नहीं बनाया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ अशार पेश करता हूँ। पै करे दिल रुबा बन के आया, पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने ना पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। अगर खूबसूरती की बिना पर मोहब्बत की जाती है, ये तबई तौर पर होता है कि कोई अगर हमें खूबसूरत नज़र आता है, कोई हसीन व जमील होता है, कोई अगर अच्छी अदाओं वाला होता है, किसी की अच्छी गुफ्तार होती है, अंदाज़े तकल्लुम जुदागाना होता है, अंदाज़े तकल्लुम प्यारा होता है, चेहरा खूबसूरत होता है, तो उससे मोहब्बत होती है। तो खूबसूरती की बिना पर मोहब्बत हम करते हैं, हसीन व जमील होने की बिना पर मोहब्बत हम करते हैं, तो फिर करो ना मेरे नबी से प्यार, तो फिर करो ना मेरे नबी से मोहब्बत। क्या कोई इस कायनात में मेरे नबी से ज़्यादा हसीन व जमील है? क्या कोई इस दुनिया में मेरे नबी से ज़्यादा प्यारी अदाओं वाला है? क्या इस कायनात में कोई ऐसा है जिसकी आंखें मेरे नबी से ज़्यादा प्यारी हों? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है कि जिसकी अदाएं मेरे नबी से ज़्यादा प्यारी हों? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुस्न है कि इस हुस्न के सदक़े में कायनात को हुस्न मिला है,
اس حسن کے صدقے میں دنیا کے تمام جو چیزیں ہیں، ساری جو کائنات ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، یہ میرے نبی کے حسن کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کرو نا میرے نبی سے پیار، کرتے کیوں نہیں؟ کرو نا۔ اور دنیا میں کسی سے دل لگاؤ گے، دنیا میں کسی سے محبت کرو گے، دنیا میں کسی سے پیار کرو گے تو بے وفائی کا قوی امکان ہے، لیکن میرے نبی کی محبت وہ محبت ہے، میرے نبی کا پیار وہ پیار ہے کہ جس میں بے وفائی کا امکان ہی نہیں ہے۔ آج اگر تو میرے نبی سے محبت کرے گا تو یقین رکھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں سے اوپر اٹھ کر، دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر اپنے آقا سے محبت کرنی ہے، اپنے نبی سے محبت کرنی ہے۔ یاد رکھو، جن آنکھوں میں حسن مصطفیٰ سما جائے، جن آنکھوں نے حسن مصطفیٰ پڑھا ہو کتابوں میں، جن آنکھوں نے کتابوں میں مصطفیٰ کی اداؤں کو پڑھا ہو، مصطفیٰ کی خصلتوں کو پڑھا ہو، مصطفیٰ کی عادتوں کو پڑھا ہو، مصطفیٰ کے حسن کو پڑھا ہو، مصطفیٰ کی زلفوں کے بارے میں پڑھا ہو، مصطفیٰ کی آنکھوں کے بارے میں پڑھا ہو، مصطفیٰ کے لبوں کے بارے میں پڑھا ہو، پھر اس کی آنکھوں میں دنیا کا حسن نہیں سما سکتا، اس کی آنکھوں میں دنیا کی خوبصورتی نہیں سما سکتی۔